یسوع میں آپ سب کی سلامتی کو ہم خدا کے شکر گزار ہیں آپ سب کے لیے کہ میرے اور آپ کے خدا نے ہم سب کو زندہ رکھا، ہمیں زندگی بخشی، ہمیں ڈھیر و برکتیں بخشی اور آج تک ہمیں سنبھالا کہ ہم اپنے زندہ خدا کی گواہی دے سکیں۔ ہاللیلویا! کیونکہ آپ سب خداوند یسوع مسیح کے گواہ ہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور باپ کی دائرے ہاتھ جا بیٹھا اور ہماری شفاعت کرتا ہے۔ اور کلام الہی میں لکھا ہے اے سونے والے جب مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور ہاللیلویا! جب تک ہم سوئے ہیں روحانی طور پر تو ہم خدا کی نظر میں مردہ ہیں، لیکن خدا نے ہمیں زندگی کے لیے بنایا ہے، ہمیں زندگی دی ہے۔ موت کا ہم پر کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن موت ہم اپنے لیے خود ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ میں گناہگاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہوں۔ ہاللیلویا! جیسے کہ بھائی آپ سب کہہ رہے تھے کہ آپ کس لیے آئے ہیں، کہ ہم جب بھی خدا کے قدم میں آتے ہیں برکت کے لیے، سلامتی کے لیے، شفا کے لیے آتے ہیں۔ اور جب تک ہم اپنے دل کو نہیں کھولتے، اپنے ہاتھوں کو نہیں کھولتے، اپنے ہوٹوں کو نہیں کھولتے، تو اس وقت ہم جیسے آتے ہیں ویسے ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن خدا نے آپ کو برکت کے لیے کھڑا کیا ہے، خدا نے آپ کو برکت کے لیے چنا ہے۔ آپ کے وسیلہ سے آپ کے خاندان، آپ کا علاقہ، آپ کی کلیسیا، حکومت پاکستان اور دنیا بھر کا اور ایک بشر جو ہے وہ برکت پائے، وہ سلامتی میں رہے اور خدا ان کے نام کو جلال ملے۔ اور جب یسوع مسیح ہمیں ڈھونڈتا ہے اور ہم اسے مل جاتے ہیں اور وہ ہمیں الگ کر لیتا ہے اور پھر ہم اپنے نہیں بلکہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویا! پھر ہم نے اپنی زندگی جو ہے اپنے اس خدا کے کلام کے مطابق، اس کے قانون کے مطابق گزارنی ہے، تب آپ خدا کے حقیقی بیٹے اور بیٹیاں بن کر خدا ان کے نام کو جلا دیں گے۔ ہاللیلویا! آج ہم اسی حوالے سے کہانی پر غور کریں گے جو پولس رسول کی ہے، جسے خدا نے چنا، الگ کیا، جس کا نام پہلے ساؤل تھا، لیکن جب خدا یسوع مسیح نے اسے اپنے لیے الگ کیا تو اس کا نام پولس رکھا۔ اور پولس کی خدمت کو آپ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے اس کے ساتھ وہ وفادار رہے، انہوں نے بڑی خدمت کی، بڑی تابعداری کی، لیکن ان شاگردوں میں نہیں تھا، لیکن رسولوں میں شامل تھا۔ لیکن اس نے 14 خطوط لکھے، بڑے دکھ کے ساتھ اس نے اپنے چناؤ کا خیال رکھا۔ ان مصیبتوں میں، دکھوں میں وہ اپنے خدا کے ساتھ وفادار رہا۔ کیوں؟ کہ اسے خدا نے چنا تھا اور الگ کیا تھا، اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ جیسے خدا نے مجھے چنا ہے میں ویسے ہی اس کے لیے میں خدمت کروں گا۔ کیونکہ لکھا کلام الہی میں جان دینے تک وفادار ہے تو زندگی کا تاج تجھے دوں گا۔ اور کلام الہی میں کیا لکھا ہے کہ جب ہم تیموتھیوس کا خط پڑھتے ہیں تو خدا کا بندہ پولس کہتا ہے کہ میں نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ میں اس نام کو حاصل کروں جو خدا باپ نے میرے لیے اور ان سب کے لیے رکھا ہے جو اس کے پیروکار ہیں۔ ہمارا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے، ہمارا انشان کون ہے؟ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، جس کی صلیب بھی خالی ہے اور جس کی قبر بھی خالی ہے، اور وہ زندہ ہے اور آپ کو بھی وہ ہمیشہ زندہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور زندہ آپ کب ہوتے ہیں؟ جب آپ مکمل اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دے دیتے ہیں۔ آپ کے جسم میں، آپ کی روح میں، آپ کی ہڈیوں میں اس کا کلام سکنات کرتا ہے اور آپ کی مردہ ہڈیاں جو ہیں وہ زندہ ہو جاتی ہیں۔ ایسی زندگی پولس جو ہے اس نے بسر کی، اور ایسی زندگی خداوند یسوع مسیح آپ کی بھی چاہتا ہے کہ آپ بھی، جب یسوع نے آپ کو چنا ہے جس کام کے لیے، جس خدمت کے لیے، اس کے باپ نے سارے لڑکوں کو سر میرے پاس لایا ہے، لیکن اس نے کہا اور بھی کوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک ہے جو بھیڑیں بکری چلا رہا ہے، وہ کسی کو یاد بھی نہیں تھا۔
لیکن خدا کی نظر میں وہ مقبول تھا۔ اور جب اس نے جنگ جیتی وہ کتنا نوازتا تھا، بڑے بڑے مجمع میں گواہی دیتا تھا کہ میرے یسوع نے کتنا بڑا کام کیا ہے، لیکن وہ شرماتا نہیں تھا۔ آج ہماری زندگی میں خدا جلالی کام کرتا ہے، ہم اپنی گواہی کو بیٹھ جاتے ہیں لے کر گواہی نہیں دیتے ہیں، لیکن خدا کہتا ہے کہ تم میرے گواہ ہو، زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گیا، کیونکہ سامریا یروشلم یہودا بلکہ زمین کی انتہا تک آپ اس کے گواہ ہیں، آپ اس کے خریدے ہوئے لوگ ہیں۔ خدا آپ کی زندگی میں ایک گواہی کو دیکھنا چاہتا ہے، اور پولس نے کہا کہ میں جب تک زندہ ہوں میں آپ کا گواہی دیتا رہوں گا، اور پولس کی زندگی کو آپ سب جانتے ہیں۔ جی ہاں، میسج کریے گا رسولوں کی بات، اس کا 9 باب ہاں جی، اس کی ہم پہلے ایسے پڑھیں گے بیٹا۔ اور ساؤل جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دمکانے اور قتل کرنے کی دھمکن میں تھا، سردار کاہن کے پاس گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس طریقہ پر پائے، خواہ مرد خواہ عورت، ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے۔ ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے۔ یہ جو ساؤل تھا یہ مسیحوں کو مارتا تھا، ڈراتا تھا، گھسیٹتا تھا، جیلوں میں ڈال دیتا تھا اور قتل کرتا تھا۔ اور قرآن الہی میں لکھا ہے کہ ساؤل جو تھا، جو ابھی تک خدا ان کے شاگردوں کو دمکانے اور قتل کرنے کے دن میں تھا، اور اس کے ذہن میں یہی بات تھی کہ جو بھی مسیح کا نام لیتا ہے میں اس کا نام نشان ختم کر دوں گا۔ لیکن خدا تحمل کر کے پولس کو دیکھ رہا تھا کہ پولس کیا کرتا ہے، کہاں تک یہ میرے لوگوں کو پریشان کرتا ہے، کہاں تک انہیں دکھ دیتا ہے، کہاں تک انہیں مصیبتوں میں ڈالتا ہے۔ خدا بڑے پیار سے اس کو دیکھ رہا تھا، اور کلام الہی میں لکھا ہے کہ اس نے سردار کہنوں کے پاس جا کر ریکویسٹ کی اور درخواست کی کہ مجھے دمشق کے جو مسیح لوگ ہیں ان کے نام پر خط دیا جائے، وہاں کا جو حاکم ہے، جو گورنر ہے، تاکہ میں وہاں جاؤں اور وہ تمام قوم کو گھسیٹ کر ماروں، قتل کروں اور قید خانوں میں ڈال دوں۔ اس کا یہ خیال تھا، لیکن خدا اپنے لوگوں کے لیے ایک بڑی غیرت رکھتا ہے۔ کیوں؟ کہ آپ کا خدا زندہ ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے اور آپ کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے، لیکن وہ آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہے۔ جب آپ چلاتے ہیں، جب آپ پکارتے ہیں تو خدا آپ کے لیے اپنا آسمان کھول دیتا ہے۔ اور کلام الہی میں لکھا ہے کہ جو میری شریعت سے اپنے کان پھیر لیتا ہے ان کی دعا بھی نفرت انگیز ہے۔ جو لوگ اس کلام کو، خدا کی آواز کو نہیں پہچانتے، خدا ہمیں چن لیتا ہے، الگ کر لیتا ہے، ہم توبہ کر لیتے ہیں، ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں، ہم خادم بن جاتے ہیں، ہم ڈیکن بن جاتے ہیں، ہم ایلڈر بن جاتے ہیں، لیکن اپنی خدمت کو نہیں پہچانتے، آکڑخان بن جاتے ہیں۔ لیکن خدا ہمیں غنیم اور فروتن بنانا چاہتا ہے، اور ساؤل ایسا ہی تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میرا ایک نام ہو، اور یہ اس مضمون کے خط لے کر وہ جانا چاہتا تھا۔ کیا مرد، کیا عورت، کیا بچہ، وہ سب کو تباہ اور برباد کرنا چاہتا، لیکن خدا نے دیکھا اور برداشت نہ کر سکا، اور دمشق کی راہ پر خدا نے اپنے آپ کو اس پر ظاہر کیا۔ اور کیسا ظاہر کیا؟ ایک ایسا نور چمکا کہ اس کی آنکھ اس نور کو دیکھ نہ سکی، آندھا ہو کر گر پڑا، اور بات کہتی ہے، ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اور ساؤل کہتا ہے، خداوند میں نے کیا کیا ہے، میں تجھے کیوں ستاؤں گا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں خداوند ہوں، میں یسوع مسیح ہوں جو مردوں میں سے جی اٹھا ہوں، تو مجھے تنگ کرتا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، اگر تو ایک مسیح کو تنگ کرتا ہے تو کیا تو مجھے تنگ کرتا ہے۔ اس بات کو اس نے مان لیا، سن لیا، اور کیا ہو گیا؟ وہاں ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئی، آندھا ہو گیا، ڈولنے لگا، اسے پکڑ کر یروشلم لے کر گیا۔
اور خدا نے اپنے خادم کو پہلے سے وہاں تیار کیا تھا. نینیا نام جو خدا کا خادم تھا، نینیا کو اختیار کیا تھا کہ ساؤل جو ہے آندھا ہو چکا ہے اور تو اس کے لیے دعا کرے گا اور وہ اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، تو بنا ہی پائے گا. اس نے کہا وہ تو بڑا ظالم ہے، وہ تو وہاں بھی لوگوں کو تباہ برباد کرتا ہے اور یہاں بھی اسی لیے آ رہا ہے ہمیں بھی مارنے کے لیے. ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا نہیں، وہ میرا تمام قوم میں چنا ہوا وسیلہ ہوگا. جتنے دکھ اس نے مجھے دیے ہیں، میری قوم کو دیے ہیں، اس سے بڑے دکھ کو برداشت کرے گا. اس سے بڑے دکھ کو کیا کرے گا جی؟ برداشت کرے گا. اور کیا ہوا؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا کہ خدا جو ہے آپ سے پیار کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے. اور کلام الہی میں لکھا ہے جی نہیں اس کی 18 سے اور فوراً ہاں جی، سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا؟ جب اس کی آنکھیں کھل گئیں، اسے روشنی مل گئی، اس نے نہ کچھ کھایا، نہ کچھ پیا، نہ کسی نے پوچھا. اس نے یہ سنا تھا کہ نجات جو ہے وہ توبہ کا وسیلہ سے ہے، وہ بپتسمہ کا وسیلہ سے ہے، اور رہائی مجھے اس بات سے ہی مل سکتی ہے. اور اس نے پہلا کام کیا کیا کہ اس نے اٹھ کر بپتسمہ لیا، پھر کچھ کھا کر طاقت پائی، اور پھر تیسرا کام اس نے کیا کیا جی؟ ہاں، وہ کئی دن ان شاگردوں کے ساتھ رہا جو دمشق میں تھے، جو اس دعا میں موجود تھے، جہاں اسے بنائی ملی، جہاں اس کی آنکھیں کھلی، اس کے ساتھ رہا. اور اس نے کیا کیا جی؟ ہاں، اب اس بات کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس نے فوراً اس نے کیا کیا ہے؟ کچھ کام نہیں کیا، اور فوراً بعد خانے میں یسوع کی منادی کرنے لگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. ہاللیلویا. وہ تمام دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ وہی خدا کا بیٹا ہے جو ہمارا نجات دہندہ ہے، جو ہماری نجات کے لیے آیا ہے، جو ہمیں زندگی دینے کے لیے آیا ہے، جو ہمیں رہائی دینے کے لیے آیا ہے. وہ یہی ہے. اور میں جو کچھ بھی کرتا تھا میں بہت برا کرتا تھا، لیکن شاگرد وام اس وقت بھی اس سے ڈرتی تھی. اس نے بڑی مشکل کے ساتھ ان تمام کو اعتبار میں لیا، اپنا اعتبار بتایا، دکھایا کہ میں اس طرح آ رہا تھا خط لے کر، لیٹر لے کر، اور راستے میں میرے ساتھ ایسا سلوک ہوا اور خدا نے مجھے چنا. جی آج 31 آیت پڑھیں گے. ہاں جی، یہ جو تمام علاقے تھے وہاں لوگ ہر طرح سے پریشان کرتے تھے مسیحیوں کو، جو اس کا نام لیتے تھے، انہیں عبادت خانوں میں ہی قتل کر دیتے تھے، جیلوں میں لے کر جاتے تھے، مارتے کوٹتے تھے. لیکن جب خدا نے اس پر یہ واقعہ ظاہر ہو چکا، اس کی آنکھیں کھل گئیں، اس نے یسوع کو دیکھ لیا، اور پھر کیا ہوا؟ اور کلام الہی میں لکھا ہے کہ یہودیہ اور سامریہ میں کلیسیا کو چین ہو گیا، امن ہو گیا. اس نے خدا کا کام شروع کر دیا. اس نے بتا دیا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے جس کو میں تنگ کرتا ہوں، جس کے وسیلہ سے میں نے اتنا بڑا دکھ پایا ہے، وہی ہمارا نجات دینے والا ہے. جب چین ہو گیا پھر کیا ہوگا؟ اور وہ کلیسیا بڑھتی جاتی تھی. جن کلیسیا نے خداوند یسوع مسیح کو اور اس کے کلام کو، اس کی باتوں کو قبول کر لیا، اور بڑی جانداری کے ساتھ، بڑی حلیمی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ اس کے کلام کی، اس کے حکموں کی فرمانبرداری کی، تابعداری کی. اور لکھا کہ اس کلیسیا میں چین بھی ہو گیا اور وہ بڑھتی گئی، اور روح القدس کے وسیلہ سے خدا انہیں بڑی تسلی، بڑا اطمینان دیتا رہا، اور تسلی پر چلتی اور بڑھتی جاتی تھی، کیونکہ خدا اپنے نام کو جلال دیتا ہے.
بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائیوں کی بات 2-3 گھنٹے کی ہوتی ہے، جو ایک دفعہ آتا ہے نا جسمانی آدمی دوبارہ آتا بھی نہیں ہے۔ لیکن روحانی لوگ تنگ نہیں پڑتے کیونکہ وہ روحانی لوگ ہیں، اور کلام الہی میں نے کہا کہ جسمانی نیت موت ہے لیکن روحانی نیت جو ہے زندگی اور اطمینان ہے، تسلی ہے، اس میں برکت ہے۔ آپ خدا نے آپ کو زندگی دی ہے، 13 سال ہماری عمریں گزری ہے، اور یہ خدا کا فضل نہیں کہ اگر ہم خدا کو دن میں 5 گھنٹے 4 گھنٹے 2 گھنٹے دیتے ہیں تو یہ کتنی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ ہے خدا کی شکر گزار، یہ ہے خدا کی تمجید، یہ ہے خدا کی تعریف۔ لیکن پالوس کا تارکٹ تھا وہ یسوع مسیح کہ میں نے ہر حال میں اپنے خدا یسوع مسیح کو راضی کرنا ہے، میں نے اس کے ساتھ وفادار رہنا ہے۔ وہ میرا خدا اتنا بڑا جس نے اتنے گنہگار بندے کو اپنے لیے چن لیا، اپنے لیے نہ کیا، اس نے سارے کام جو تھے وہ چھوڑ دیے اور صرف اپنے خدا کے کلام کا، اس کی باتوں کا انتظار کرنے لگا، اور بڑی خوشی کے ساتھ وہ گواہی دیتا، دکھ میں، مصیبت میں، پریشانی میں وہ خدا کے ساتھ وفادار رہتا تھا، اور ہمیشہ خدا کی مرضی کو ہر حال میں پورا کرنا چاہتا تھا۔ اور یسوع مسیح جیسے پولوس کو دیکھتا تھا، اسی طرح آج مجھے اور آپ سب کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم جتنوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، اور جیسے کلام الہی میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل کا پہلا مبارک میں کہ جتنوں نے مجھے قبول کیا میں نے انہیں خدا یسوع مسیح کا فرزند بننے کا حق بخشا۔ آپ اس کے فرزند بن چکے ہیں، اور ہم نے اس کے فرزندوں کی طرح بڑی تابعداری کے ساتھ اس کی مرضی کو پورا کیا۔ اور کیا ہوتا ہے پولوس کے ساتھ، کیا ہوتا ہے سلاس کے ساتھ، یہ آپ سب جانتے ہیں، یہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب کلیسیا بڑھتی گئی، ایسے کام ہوتے گئے تو کیا ہوا۔ اب آگے ذرا دیکھتے ہیں بڑھتی گئی۔ جی بیٹا، نہیں بیٹا نہیں، امال کی کتاب اس کا 16 باب، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پولوس اور سلاس جو خدمت کرتے تھے اور خداوند کی مرضی کو پورا کرنا چاہتے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں جی 16 باب پر اس کی 16 میں خدا کے کلام میں لکھا کہ جب وہ دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو کیا واقعہ ہوتا ہے کے ساتھ۔ جی بیٹا، باتیں نہیں کرے بھائی، جی دوبارہ پڑھیں۔ جب ہم ہمارے پیچھے آپ پر چلانے لگی، یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں، ہاں ابلیس جو ہے وہ بھی خدا کے کاموں کو جانتا ہے، اقرار نہیں کرتا، مانتا نہیں، لیکن جانتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ جیسے وہ کہتا ہے کہ تو ہمیں وقت سے پہلے کیوں عذاب میں ڈالنے کے لیے آ گیا ہے، ابھی ہمارا وقت نہیں ہے۔ لیکن یسوع جانتا تھا کہ یہ فریبی ہے، یہ دھوکے باز ہے۔ اور یہاں بھی ایک ایسا ہی واقعہ تھا کہ جب وہ دعا والی جگہ جا رہے تھے کہ ایسا واقع ہمیں ایک لونڈیا ملی جس میں غیبدانہ روح تھی، اور وہ غیبدانہ روح سے اپنے بالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی۔ ان کا ایک کاروبار تھا، ان کا ایک کاروبار تھا، ان کی کمائی کا بہت بڑا ذریعہ تھا۔ اور جب وہ بدھ روح سے نکل جاتی ہے اور وہ بالکل نارمل ہو جاتی ہے، اور پھر ان کا کاروبار بند ہو جاتا ہے، اور انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے حسد میں آ کر اور فوجداری کے حوالے کر دیا، پولیس کے حوالے کر دیا، اور لوگوں نے پکڑ لیا، انہیں بیت مارے، کوڑے مارے، کپڑے اتارے، بڑا ذلیل کیا، اور یہاں تک کہ انہوں نے بیت مارے اور پاؤں میں کیا کیا جی، کاٹ ٹھوک دیے۔ کیا کیا جی؟ کاٹ ٹکوا دیے، اور دروگا کو تاکید کی کہ ان کے بڑی طریقے سے بات کرنا تاکہ یہ بھاگ نہ جائے۔ اور کلام الہی میں لکھا ہے کہ انہوں نے اندر کے قید خانہ میں انہیں کیا کیا جی؟
بند کر دیا۔ اور کیا ہوا جی؟ ہاں جی 25 ہے۔ آدھی رات کے قریب اور سلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے۔ ہاں جی اب کیا ہوا ہے کہ ان کے پاؤں میں کانٹ ٹھکے ہوئے ہیں۔ کانٹ ایک ایسی اتنا موٹی پٹی ہوتی ہے، پاؤں کے نیچے رہ کر اوپر سے کیل ٹھوکے گئے تھے، جیسے کہ سوسی کے ٹھوکے گئے تھے، لیکن انہیں وہ کانٹ، وہ زخم، وہ لہو، وہ تکلیف نظر نہیں آ رہی ہے۔ انہیں کیا نظر آ رہا ہے جی؟ یسوع نظر آ رہا ہے، جس نے صلیب پر جان دی، جو مردوں میں سے جی اٹھا، جس کی قبر خالی ہے، صلیب خالی ہے، اور اس نے کہا جہاں میں ہوں گا وہاں میرے لوگ ہوں گے۔ انہیں یہ بات تسلی دے رہی تھی، کوئی بات نہیں، آپ کے پاؤں میں کاٹ چکے ہیں۔ یسوع جانتے تھے کہ جس نے مجھے دمشق کی راہ سے چنا ہے، اس میں خدا کو کوئی پلان ہے، خدا کو کوئی مقصد ہے، اور اسی طرح خدا کا آپ سب کی زندگی میں ایک مقصد ہے، اور خدا کے مقصد آپ کے لیے ہمیشہ بھلائی کے لیے، برکت کے لیے اور سلامتی کے لیے ہے۔ اور جب آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے دکھوں کے راستے جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں۔ پہلے دکھ نہیں ہوتے، دکھ آتے ہیں، دکھ جاتے ہیں، لیکن یسوع آپ کو نہیں چھوڑتا۔ ان دکھوں میں خدا آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ وہاں اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا ہے آپ کے وسیلہ سے۔ جب آپ دکھوں میں سے گزریں گے، آپ جانتے ہیں کہ جب ان کے پاؤں میں کانٹ ٹھکے ہوئے تھے اور یہ دعا کر کے اور پرستش کر رہے تھے، اور قیدی جو تھے لکھا سن رہے تھے، قیدی بھی بڑے مزے سے سن رہے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ہمیں کڑیاں لگی ہوئی ہیں، بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، اور ان کے پاؤں میں اتنے اتنے کیل اور کانٹ ٹھکے ہوئے ہیں، انہیں سنا بھی پرواہ نہیں ہے۔ یہ خدا ان کی شکر گزاری کر رہے ہیں، بھنگڑی ڈال رہے ہیں، پرواہ بھی نہیں ہے، بیڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں، بھاگ بھی نہیں سکتے ہیں، اتنا اطمینان، اتنی خوشی، لیکن ان کے اندر بھی خوشی تھی۔ وہ یہ تھی کہ یسوع نے ہمیں چنا ہے، ہم یسوع کو اچھے لگے ہیں، یسوع ہم سے پیار کرتا ہے، اس نے اپنا بیٹا بخشا ہے کہ جو بھی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کا اطمینان، ہمیشہ کی تسلی۔ یہ خدا کے بیٹے ان کے پاس یہ تسلی تھی۔ یہ سب ہم چند ملتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ہمیشہ کا آرام، ہمیشہ کا اطمینان، ہمیشہ کی تسلی ہے کہ خدا نے اگر پولس اور سلاس کو جیل میں لائے تھے تو یہ بھی خدا کے پلان تھا کہ خدا نے اس جیل میں، اس علاقے میں، اس حکومت میں اور دروگا کے خاندان میں خدا جلالی کام کرنا چاہتا تھا۔ ہلیلویا، کیونکہ وہ انہیں بچانا چاہتا تھا اپنے خادموں کے وسیلہ سے۔ اور یہاں کیا لکھا ہے کہ قیدی جو تھے وہ سن رہے تھے جی، ہاں، یہاں تک کہ قید خانہ کی بھیڑ مل گئی اور اسی طرح سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑی۔ اور سب کی بیڑیاں کھل پڑی۔ ابھی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جو بندہ قید میں ہوتا ہے اس کی بیڑیاں کھل جائے، اور کیا وہ وہاں ٹھہر سکتا ہے؟ ایک سیکنڈ نہیں ٹھہر سکتا، لیکن خدا نے ان کی روحانی آنکھیں جو ہے وہ بند کی ہوئی تھی، اور یہ آپ کو آگے جا کر نظر آئے گا کہ سب کی بیڑیاں جو تھی وہ کھل پڑی، اور دروگا جاگ اٹھا اور قید خانے کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے ہیں۔ میرا کیا ہوگا؟ حکومت تو مجھے مار ڈالے گی، میرے بیٹے بیٹیوں، میرے خاندان کو تباہ کر دے گی۔ کہ اتنا بڑا کام، ایسے قیدی تھے جن کا ہم نے پہلے سے کہا تھا ان کی بڑی حفاظت کرنی ہے، انہیں بڑا سنبھالنا ہے، اور آپ نے ایسی لاپرواہی کی ہے، قیدی بھاگ گئے۔ لیکن پولس اور سلاس بڑے اطمینان سے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے۔ بس لوگوں نے کیا کہ تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا، لیکن پولس نے بڑی آواز سے کہا اپنے کا انسان جس یسوع نے ہمیں چنا ہے اس میں خدا کو کوئی پلان ہے، خدا کا کوئی مقصد ہے، کیونکہ خدا کا کام کرنے کا ایک الگ منصوبہ ہے کہ جب آپ کو خدا چن لیتا ہے، آپ اپنے آپ کو خدا کے سامنے رکھ دیتے ہیں،
تو پھر اپنی فکریں، اپنی سوچیں، اپنے خیال، اپنی بیماریاں، اپنی پریشانیاں، اپنے قرض، اپنے دکھ اس پر چھوڑ دیتے ہیں. اس کے ایسے منصوبے ہیں کہ وہ نیند ہی میں دے دیتا ہے. اس کا کام کرنے کا اپنا طریقہ کار ہے اور خدا اپنے لوگوں کو کبھی چھوڑتا نہیں. کیوں؟ جب ہم آپ کا ہاتھ پکڑیں گے یسوع کا ہم چھوڑ دیں گے، لیکن جب یسوع آپ کا ہاتھ پکڑے گا، آپ کہیں یسوع آپ میرا ہاتھ پکڑے، تو پھر یسوع آپ کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑے. اور خدا وہاں بہت بڑا کام کرنا چاہتا تھا، لیکن پروس نے بڑی آواز سے کہا اپنے کا انسان نہ پہنچا، کیونکہ ہم سب یہاں کیا ہیں جی؟ موجود ہیں. کوئی بھی نہیں بھاگا، ایک بھی نہیں بھاگا، سب یہاں موجود ہیں. خدا نے وہاں بتا دیا کہ میں آج بھی پولس تیرے ساتھ ہوں. خدا آج بھی مجھے اور آپ کو بتانا چاہتا ہے، اے میری بیٹی، اے میری بیٹی، تو پریشان نہ ہو، تو بے دل نہ ہو، تو خوف نہ کھا. میں ازل سے اب تک ہر روز میں تیرے ساتھ ہوں، بشرطے کہ تو میرے ساتھ رہے. جی آگے جی 29 ہے. وہ چراغ منگا کر اندر جا کھدا اور کانپتا ہوا پولس اور سیلاس کے آگے گرا. وہ جان گیا تھا کہ یہ کوئی خاص لوگ ہیں جو بھاگے بھی نہیں ہیں، یہاں بھی موجود ہیں. کتنی تسلی، کتنا اطمینان کہتے دے رہے ہیں کہ اس نے کہا چراغ منگوا کر اندر جا کھدا اور کانپتا ہوا پولس اور سیلاس کے آگے گرا اور انہیں باہر لا کر کہا اے صاحبو میں کیا کروں گے؟ ہن مینوں دسو کہ میں کی کراں کہ میں بھی نجات پا جاں، میں بچاں. میں تے تباہ تے برباد ہو چلیا ساں، تہاں مینوں زندگی بخشیے. اور دسو میں کی کراں؟ جی انہوں نے کہا خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. ہاں جی، اب ہمارا کام بھی یہ ہے کہ ہر جگہ پر گواہی دے کہ تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. تو یسوع مسیح کو قبول کر لے. آپ بتاتے رہیں، آپ کہتے رہیں، وہ نہ سنے. آپ کا کام ہے پودا لگانا، اس کو گوڑ کرنا، اس کو پانی دینا، بڑھانا کام میرے خدا کا ہے. آپ نے بیج بونا ہے، اس کو بڑھانا میرے یسوع کا کام ہے. جس نے کہا ہاں جی، انہوں نے کہا خدا نے یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. جب اس نے یہ بات سن لی تو اس نے کیا کون سا قدم اٹھایا؟ جی اور انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو خداوند کا کلام سنایا. ہاں جی، نجات کے لیے خدا کا کلام سنایا کہ اس کلام میں زندگی ہے، اس کلام میں اطمینان ہے، اس کلام میں تسلی ہے. جب آپ پورے دل سے، پوری جان سے اسے قبول کریں گے، اس عہد کو، اس قانون کو آپ پورا کریں گے، تو پھر آپ کے لیے نجات ہے، ورنہ کوئی نہیں ہے. نجات کے لیے آپ نے کلام کو سننا ہے، خدا کی بات پر کان لگانا ہے، توجہ کرنی ہے. کیونکہ کلام الہی میں لکھا ہے کہ جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بلند دکھے گا اور وہ مبارک ہوگا. ڈبل کام جو خدا کی بات کو سنتا ہے وہ مبارک بھی ہے، وہ برکت بھی پاتا ہے، وہ عزت بھی پاتا ہے اور خدا سے بلندیوں تک لے کر جاتا ہے. اور اس نے جب انہوں نے کلام سنایا کہ اس طرح آپ نجات پا سکتے ہیں اور انہوں نے اس کلام کو قبول کیا تو پھر کیا ہوا؟ جی اور اس نے رات کو اسی گھڑی میں لے جا کر ان کے زخم دھوئے اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا. ہاں، اب اس کو کوئی ڈر نہیں رہا، کوئی خوف نہیں رہا. اس نے تمام قیدی بند کیے اور انہیں نکالا اور انہیں اپنے گھر میں لایا اور ان کے زخم دھوئے، تیل لگایا، ان کی تابعداری کی، کلام سنا اور سمجھ گیا کہ جب تک ہم بپتسمہ نہ لیں ہم نجات نہیں پا سکتے. اور لکھا گیا اسی وقت انہوں نے رات ہی کو پیار اپنے آپ کر لیا اور بپتسمہ لیا اور انہوں نے اوپر گھر میں جا کر دسترخوان بچھایا اور اپنے سارے گھرانہ سمیت خدا پر ایمان لا کر بڑی خوشی. کیونکہ سب سے بڑی خوشی ہماری اس میں ہے کہ ہم کلام کو پڑھیں، سنیں، بشرطے کہ ہم اسے دل سے قبول کریں. نبوت کی کتاب پڑھنے والا، سننے والا مبارک ہے وہ جو اس پر عمل کرتے ہیں. جب آپ کی زندگی عملی بن جاتی ہے تو آپ خدا کے بیٹے اور بیٹی بن جاتے ہیں اور پھر خدا آپ کو جدا نہیں کرتا اور پھر خدا کی جو محبت ہے وہ آپ کو اپنے میں قائم کر لیتی ہے. اور پھر جیسے جیسے آپ خدا کے ساتھ
वफादार रहते हैं तो खुदा आपके लिए अपना आसमान खोल देता है। फिर आपके घर में भी बरकत होगी, आपके शहर में बरकत होगी, आपके इलाके में बरकत होगी। हालात कैसे भी होंगे खुदा आपको संभालेगा। हालेलुया। मिसाल की किताब पहला बाब उसकी आखिरी आयत हम 33 से पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है लेकिन जो मेरी सुनता है तो महफूज होगा और हक से निडर होकर इत्मीनान से रहेगा। खुदा का कलाम सुनने से, उसकी बात पर कान लगाने से आपके लिए एक तो आप महफूज हो जाएंगे और दूसरा खुदा आपको हर वबा से, दुख से, परेशानी से, महंगाई से, कैसे भी हालात होंगे खुदा आपको महफूज रखेगा, क्योंकि हर किस्म के हालात में खुदा आपके हैं, क्योंकि आप उसकी बेटी और बेटे हैं। और खुदा कभी भी आपको नहीं छोड़ता, बशर्ते कि आप उसे ना छोड़े, आप उसके साथ वफादार रहें। आज इस मसीह कलाम इलाही के मुताबिक है कि वो गुनाहगारों को ढूंढने और निजात देने, जब हमें वो ढूंढ लेता है, इलाका लेता है, वो हमें इसलिए करता है कि हम दोबारा उस दलदल में ना जाए, उस मौत में ना जाए, बल्कि हम खुदा के साथ वफादार रहकर उसके पाक में और उसके नाम को जमा दें और फौरन ही उसकी गवाही देना शुरू कर दें। जब आपका चुनाव हो जाए, अपनी गवाही को, कलाम की गवाही को, यीशु मसीह की गवाही को छिपा कर लोगों पर ज़ाहिर करें। आपकी गवाही के वसीला से बहुत से लोग बरकत पाते हैं, निजात पाते हैं, रिहाई पाते हैं और खुदा के नाम को जलाल मिलता है। लेकिन इसके लिए आपको खुदा के साथ वफादार रहना है और उसके साथ उसे वक्त देना है। ज्यादा से ज्यादा वक्त आपने अपने खानदान समेत, अपने बच्चों समेत खुदा के साथ गुजारना है, क्योंकि खुदा ने आपको जब ढूंढा है ना तो उसमें खुदा का एक प्लान है, खुदा का एक मकसद है। और जब आपको खुदा ने चुना है तो फिर आप खुदा से दुआ करें, उसके सामने अपनी दरख्वास्त रखें, खुदावंद आपने मुझे चुना है, मेरे खानदान को चुना है, अब जो खुदावंद का मकसद है वो मेरी जिंदगी में मुझसे बोल। और खुदा आपसे बोलता है। बहुत दफा हमारी बरकतें रुकी रहती है, शिफा रुकी रहती है। क्यों? हम स्ट्रगल नहीं करते, हम हिलते नहीं, हम मांगते नहीं। क्योंकि कलाम में लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो मंगण वाले का तरीका होता है। इंडिया का धार कारण कहता है मैं मंगला भैन जी मेरा अपनी अख कहते मंगा तो रच के मंगा भैन जी मैंने मंगने दे। मांगने का तरीका है कि खाकसार बनकर मांगना हमने यीशु के साथ। जब आप खाकसार बन जाएंगे तो कलाम इलाही में लिखा है कि खुदा की नजर खाकसारों पर है। और कलाम इलाही में लिखा है तुम्हारी किताब में, जब मेरे लोग खाकसार बनकर मेरे कदमों में आएंगे, मुल्क में किडनियां आएंगी, वबाएं आएंगी, बहुत हालात खराब होंगे, तलवार चलेगी, लेकिन जब मेरे लोग खाकसार बनकर मेरे कदमों में आ जाएंगे तो मैं उनकी जिंदगियों को, उनके इलाके को, उनके शहर को, उनकी हुकूमत को बहाल कर दूंगा। खुदा सिर्फ आपकी जिंदगी में खाकसारी, हलीमी और आजिज़ी है। और जब हम यीशु पे हो जाते हैं तो ये चीजें हमारी जिंदगी में लाज़मी नजर आनी चाहिए कि वाकई हम तब्दील हो चुके हैं। क्योंकि लिखा है तुम चिरागों की तरह नजर आओ, अलग नजर आओ। लोग तरीकी में हैं, अंधेरे में हैं, लेकिन आप नूर के फरजंद हैं। यीशु मसीह दुनिया का नूर है और आप उसके फरजंद हैं। आपके चिरागों की लहट जो है वो दूसरों तक पहुंचे ताकि वो जाने कि ये बेटी, ये मेरा बेटा जो है ये वाकई मसीह का है, ये उसका बंदा है, उसने उसके चुना है, ला किया है और उसका खून खरीदा है। हालेलुया। हालेलुया। सबको बरकत दे, रब ने जलाल के इस्तेमाल करें। जिस बुलाहट के लिए आप उसको जाने और उसके मुताबिक आप काम करें, ये साबित करें कि जिस यीशु ने मुझे बुलाया है वो पाक है, वो बेऐब है, वो हलीम है, वो फरोतन है, वो आजिज है। हम अफसर बनकर नहीं, खादिम बनकर नहीं, पास्टर बनकर नहीं, बल्कि नौकर बनकर एक दूसरे की ताबेदारी खिदमत करे। यीशु मसीह बजाते खुद खुदा एक गुनाहगार के बंद होता है, हमें बताता है कि आपने इस तरह खाकसार बनना है। और जब आप खाकसार बनते हैं तो खुदा की नजर में आपका एक बहुत बड़ा मुकाम है और यीशु आपको उस मुकाम में देखना चाहता है जहां वो खुद खड़ा है।
لیکن وہ چاہتا ہے کہ آپ میرے لوگ ہیں، آپ میرے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، میرے ساتھ بیٹھ کر ان باروں قبیلوں کا انصاف کریں گے۔ کتنا بڑا مقام خداوند آپ کو دیتا ہے۔ آپ اپنے چناؤ کو دیکھیں، آپ اپنے مقام کو دیکھیں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا ہیں۔ کسی کو یاد بھی نہیں ہوتا، لیکن خدا ہمیں علاقہ ہے۔ داؤد